السلام علیکم. ہاں جی نوجوانوں, سی فیب شروع کریں پھر. اچھا, پہلے آپ کو تھوڑی اسٹریٹجی بتا دوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. اور آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کیف لیول پہ, تو کیف سے ڈفرینٹ ہی تھوڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم اس حساب سے نہیں ہوتا ہے. بہرحال آپ کو تھوڑی سی پہلے اسٹریٹجی بتا دیتا ہوں, پھر ہم تھوڑا سا پیپر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر میں کیا ہے اور آپ سے میں کیا ریکوائر کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ ابھی جو حالات ہیں ملک کے, اچھا بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے پہلے مجھ سے کیف پڑھا ہوا ہے, تو میں اس میں دیر کیوں کروں, تو ہم ابھی سے شروع کر لیتے ہیں درود شریف پڑھنا. جی, سب سے پہلے تو یہ کہ جو ابھی اس وقت حالات ہیں اور اس میں آپ لوگ خاص طور پہ وہ بچے جو کیف ابھی جنہوں نے پاس کیا ہے اور آرٹیکل نہیں مل رہے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی ایک اورینٹیشن بھی کی تھی, میں نے اس میں بھی یہ ذکر کیا تھا. اب چونکہ آپ سی فیب پڑھنے آ گئے ہیں تبھی میری ویڈیو سن رہے ہیں, تو آپ کو پھر حوصلہ دے دیتا ہوں. اگر آپ نے کلاسز شروع کر لی ہیں تو پھر بھی آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال آتے رہیں گے کہ آرٹیکل نہیں مل رہے, لیٹ ہو جائیں گے, زندگی میں آگے کیا ہوگا. جو حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, جیسے فیوچر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ حالات آگے کیا ہونے, گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوں گی, لاک ڈاؤن کھلے گا تو اس کا کیا اثر نکلے گا. یہ جو اس وقت پوری دنیا کی اکانومی پہ, بلکہ پاکستان کی اکانومی, ہمارا مین کنسرن تو پاکستان ہے, پاکستان کی اکانومی پہ کیا فرق پڑا ہے, بزنسز کیسے افیکٹ ہوں گے, اور سی اے فمس کا کیا بنے گا, ہمیں آرٹیکل ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, سی اے کے تب کیا حالات ہو جائیں گے. یہ فکریں آپ کی ابھی ہیں ہی نہیں, کیونکہ یہ حالات آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں. نہ گورنمنٹ کی پالیسیز آپ نے بنانی ہے, نہ جو اکانومی کے حالات ہیں وہ آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. آپ کا اس وقت گیون یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کو کچھ ٹاسک ملے ہیں, جن میں اس وقت ٹاپ امپورٹنٹ ٹاسک ہے آپ کی پڑھائی کرنا. باقی جب آپ پڑھائی کر کے آرٹیکلز میں جائیں گے, سی اے کر کے باہر نکلیں گے, تب کیا حالات ہوں گے, اللہ سے مانگیں, آسانی مانگیں, اللہ تعالیٰ عافیت کرے. لیکن اگر ابھی آپ اس وقت یہ سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے پروفیشن کا کیا ہوگا, پتہ نہیں فرمز کام کس طرح کیا کریں گی, تو جو ابھی آپ کر سکتے ہیں آپ وہ بھی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں, ابھی تو آپ فیوچر میں نہیں جا سکتے نا. ابھی تو آپ اگر آپ کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ کل کو فرمز اس طرح بزنس کر رہی ہوں گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فیوچر کو لے کے پریشان بیٹھے رہیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے پروفیشن کا کیا بنے گا, تو پھر جو ابھی آپ کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے. ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ پڑھنا شروع کر چکے ہیں, اگر پڑھ کر چکے ہیں تو یا میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس ٹائم کو بیٹا بیسٹ یوٹیلائز کریں. ہاں ٹھیک ہے, ابھی آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں فرسٹریشن بھی ہے, فرسٹریشن ہے کیونکہ آپ نے آفیسز میں کام یا تو ہو ہی نہیں رہا, یا کسی کو آرٹیکلز ہی نہیں ملے ہوئے, یا وہ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں وہ آرٹیکلز بھی گزار چکے ہوئے ہیں, جابس میں ہیں اور جاب سے بھی اس وقت مشکل حالات چل رہے ہیں. تو جو باقی پریشانیاں ہیں ان میں پازیٹیو یہ ہے کہ آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہے, تو اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. اور بے شک فزیکل کلاسز نہیں ہیں, کیونکہ فزیکل کلاسز کی ریپلیسمنٹ کبھی بھی آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے ہمارا اس پلیٹ فارم سے, یہ جو ویڈیو لیکچر بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اتنے ہی ڈیٹیل سے, اتنی ہی اچھی طرح پڑھانے کی کوشش کی جائے جتنا فزیکل کلاسز میں کی جاتی ہے. تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جتنا بھی ٹائم پڑھائی کو دے سکتے ہیں, کم از کم وہ ٹائم تو پڑھائی کو دیکھ کے بیسٹ یوٹیلائز کریں. ورنہ آپ گھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فارغ بھی ہیں اور پڑھ بھی نہیں رہے, پھر تو آپ نقصان کر رہے ہیں اپنا. تو حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ کم از کم پڑھائی ضرور اچھی کر لیں. سی فیب فائنل سٹیج ہے, بلکہ فائنل سے ایک لیول کم ہے, فائنل تو ایم ایس اے ہے, لیکن ایون دین یہ فائنل سٹیج ہی کہلاتی ہے. اس میں 6 پیپرز آپ لوگوں نے دینے ہیں, جس میں جو میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں سی فیب 1 ہے, ایڈوانس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل رپورٹنگ. جو آپ نے پہلے پڑھا
کیف میں FAR 2 پڑھا, FAR 1 پڑھا, انٹرو پڑھا, یہ سب ان سب کا بالکل شروع میں آپ کے ٹیچرز آپ کو بتایا کرتے تھے کہ یہ اگلے لیول پہ پڑھیں گے آپ لوگ, یہ بھی آپ بچے ہیں, بڑے ہو کے پڑھ لیں گے. تو آپ بڑے ہو گئے, اب آپ وہ بہت ساری چیزیں پڑھ لیں گے جو آپ کو بچپن میں گولیاں کرائی گئی تھیں کہ یہ جب آپ بڑے ہوں گے نا تب آپ کو سمجھ آئے گا. تو آپ بڑے ہو گئے, اب اس سے آگے مزید گولیاں نہیں ہیں. یعنی اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا آپ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے, تو اب ہی سب کچھ پڑھنا ہے. ایگزام ڈیفیکلٹ ہے اس کا بہت زیادہ, بالکل ہے, کیونکہ 3-3.25 گھنٹے کے اندر پرفارمنس ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. ورنہ جو ایگزام کوسچنز ہیں اگر آپ کو وہ ویسے الگ سے کوسچن سولو کرنے کے لیے دیے جاتے اور اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہ ہوتی تو سارے ہی اسٹوڈنٹس تقریباً سارے سوال سولو کر لیتے یا اس حد تک کر لیتے کہ 50% سے زیادہ صحیح کر لیتے. لیکن مسئلہ آتا ہے 3.25 گھنٹے کے اندر پرفارم کرنے کا, اس کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے آپ تیار کیسے ہوں؟ کانسیپٹ اسٹرانگ کریں, انشاءاللہ آپ کو کانسیپٹ سکھاؤں گا. پریکٹس اچھی کریے, پریکٹس میں اسٹوڈنٹس مار کھا جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے بوڑھوں سے ہی سیکھا ہوتا ہے کہ کانسیپٹس پہ گرپ کر لو, پریکٹس کم بھی ہو تو چل جائے گا. اب وہ اس جملے سے, جو کہ بڑی اچھی نصیحت ہے کہ کانسیپٹس پہ گرپ کر لو, پریکٹس کم بھی ہو تو کام چل جائے گا, اس اچھی نپی تلی نصیحت میں سے وہ آدھی بات لے لیتے ہیں, کیا کہ پریکٹس کم بھی کر لو تو کام چل جائے گا. تو پریکٹس کم بھی کر لو تو کام تب چلے گا جب کانسیپٹس اچھے کریں گے. اور آئی بلیو کہ کانسیپٹس اچھے کرنے میں پریکٹس کا بھی عمل دخل ہے, کیونکہ اگر آپ نے کانسیپٹ ایک چیز اچھی سمجھ لی لیکن اس کو اپلائی ہی نہیں کیا تو کیسے پتا کہ آپ کا کانسیپٹ صحیح ہے؟ جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے وہ چیزیں جو اندر آپ کے ذہن میں اتری ہیں وہ پکی نہیں ہوں گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کانسیپٹ بھی اسٹرانگ کریں اور پریکٹس بھی کریں, کیونکہ میں یہ عام عوام کی بات کر رہا ہوں. کچھ بہت قابل لوگ ہوں گے جو ایک بار اسٹینڈرڈ پڑھ کے اچھی طرح سمجھ کے کانسیپٹ پکا کر گئے, اس کے بعد جیسا بھی سوال ہو وہ کر لیں گے. ایسے بہت قابل لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے, زیادہ تر تعداد ہے عوام کی. تو میں نے عوام کو بھی پڑھانا ہے, سامنے میں عوام کو رکھوں گا, لیکن کوشش کروں گا کہ وہ سب بھی بتاؤں کہ اس پہ آپ چل کے بیسٹ ایفرٹ کر کے تو گولڈ میڈل بھی لے سکیں. جو لوگ مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں, میں گولڈ میڈل کا بڑا ہی حریص ہوں, مجھے گولڈ میڈل سرٹیفکیٹ چاہیے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مل بھی بہت جاتے ہیں. تو اب یہ جو فائنل کی رپورٹنگ ہے جس میں بھی انشاءاللہ امید پوری رکھیں گے, تو ان لوگوں کو بھی سامنے رکھوں گا جن لوگوں نے گولڈ میڈل لینا ہے, اور جو اوور آل پلان ہوگا وہ عوام کو سامنے رکھ کے ہوگا. یعنی میرا پڑھانے کا طریقہ, اس کی ڈیٹیل میں جانا, پریکٹس کے لیے مٹیریل دینا, نوٹس پرووائڈ کرنا, میں سامنے ایوریج اسٹوڈنٹ کو رکھ کے یہ سب بتاؤں گا کہ ایوریج اسٹوڈنٹ ان سب کو کیسے ہینڈل کرے گا. لیکن کانسیپٹ اتنی گہرائی میں بھی دوں گا انشاءاللہ, جو بھی میری بساط میں ہوا, کہ وہ آپ جو گولڈ میڈل لینے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سیٹل رہیں. تو CFAP 1 کے اندر میری ڈیزائرڈ اپروچ یہ ہے کہ آپ لوگ کانسیپٹس کلیئر کریں, اور اردو والا اور انگلش والا نہیں, اردو والا اور پریکٹس بھی کریں. یہ کر لیں گے انشاءاللہ ضرور پاس ہو جائیں گے. آرٹیکلز میں لوگوں سے پیپر کیوں پاس نہیں ہوتے؟ سچی بات ہے, پڑھتے نہیں ہیں. فم میں لگ جاتے ہیں, فم میں جو آرٹیکلز کا کام ہے وہ بڑا اچھا ایڈونچرس کام ہے, مزے کا کام ہے. فم میں لگ جاتے ہیں, اور بھی بہت ساری اس میں مصروفیات ہیں. فم میں لگ جاتے ہیں, پڑھائی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے ذہن پہ ایک بہانہ بٹھا لیتے ہیں کہ 10-12 گھنٹے آفس سے ہو کے آئیں گے تو پھر ہمت کہاں کرے گی پڑھنے کی. بھئی پڑھنا آپ نہیں پڑھنا ہے, آپ نے ہی پڑھنا ہے, اپنے لیے ہی پڑھنا ہے. تو اپنے آپ کو اگر آپ بہانہ یہ جھوٹی تسلی دیں گے کہ اتنا تھک جاتا ہوں, ابھی دوست کہنا چلو گھومنے چلتے ہیں, مووی دیکھنے چلتے ہیں, تو پھر تھکن دور ہو جائے گی. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے لیے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے تو ایک بہانہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام بہت ہیکٹک ہوتا ہے, ہم پڑھ نہیں سکتے, اور دل کی تسلی کے لیے کلاسز میں آ کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. کلاسز میں ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ انوالو نہیں ہوتے, بیٹھ لیتے ہیں, کلاسز لے لیتے ہیں, تبرک کے طور پہ بھی کلاسز لے لیتے ہیں کہ چلو کلاسز تو لینا. پھر جب فائنل ایگزام کا ٹائم آتا ہے, جیسے جون اٹیمپٹ ہے یا دسمبر اٹیمپٹ ہے, 1 مہینے کی چھٹی بھی لے لیتے ہیں. لیکن چونکہ ساتھ ساتھ پڑھا نہیں ہوتا اور اس 1 مہینے کے اندر پراپر پلاننگ سے پڑھنا نہیں شروع کرتے, تو پڑھائی کا میس مچا دیتے ہیں. تھوڑا سا ایک پیپر تیار کیا, تھوڑا سا دوسرا پیپر تیار کیا, جا کے پیپر میں بیٹھ گئے
اور جب فیل ہو گئے تو کہا کہ آئی کیپ فائنل میں تو پاس ہی نہیں کرتا. تو شروع سے غلطی ہی تب ہوئی جب آپ آرٹیکلس کے ساتھ ساتھ پڑھ ہی نہیں رہے تھے. آپ اپنے آپ کو یہ بہانہ دے دیتے تھے کہ میں بہت تھک جاتا ہوں, بہت مصروفیت ہوتی ہے, ہوتی ہوگی مصروفیت, لیکن آپ کا دماغ, آپ کا جسم اس قابل ہے, اللہ نے بنایا ہے کہ اگر آپ روز کے 2-3 گھنٹے نکالنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں. بس پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے. آپ وہ ٹائم سارا ویکینڈ کے اوپر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, آپ نے اپنی صرف پرائیورٹیز کو ارینج کرنا ہے, ری ارینج کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے. اگر آپ سی فیب اور ایم ایس اے آرٹیکلس کے اندر اندر کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی صرف پرائیورٹیز ری ارینج کرنی پڑیں گی. آپ کو اپنی پڑھائی کو پرائیورٹی بنانا پڑے گا. جب آج تک آپ سارے پیپر پاس کرتے آئے ہیں تو سیف اور ایم ایس اے کیا بلا ہے یار, وہ بھی کر لیں گے پاس, تو سی فیب بھی پاس ہو جائے گا, ایم ایس اے بھی پاس ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو اپنا ارادہ ٹھیک کریے, سب سے پہلے تو اپنی نیت ٹھیک کریں کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ کلاسز لیں, ابھی آن لائن بھی, اور جب یہ فزیکل اللہ کرے ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم دوبارہ سے فزیکل کلاسز کی طرف جا سکیں, تو تب بھی جو کلاس کی ڈیوریشن ہے, جو آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں, وہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں جیسے ابھی کل پیپر ہے. کیونکہ اگر آپ کی اٹیمپٹ میں 1.5 سال 2 سال باقی ہے نا, اور آپ صرف اس لیے کلاس لے رہے ہیں کہ چلو ایک دفعہ کلاسز لے کے رکھ لیتا ہوں, بھائی کلاسز لے کے رکھ کے کل کو دوبارہ اٹھا کے واپس پڑھ لیں گے آپ. کلاسز آپ نے دماغ کے اندر لینی ہے. تو آپ کلاسز کا جب حصہ بن جائیں تو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ میری بس اس کلاسز کا ختم ہوتا ہی اٹیمپٹ ہے. اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ اٹیمپٹ ابھی 2 سال بعد ہے تو میں کلاسز ایک بار لے لیتا ہوں. کلاسز لینے کا تبھی فائدہ ہے اگر آپ دیکھیں, سنیں, سمجھیں اور دماغ میں اتاریں. اگر آپ صرف دیکھ رہے ہوں گے کلاسز, بورڈ ٹیچر کو سن کے دوسرے کان سے نکال رہے ہوں گے, تو آپ کو کلاسز لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, الٹا برڈن بن جائے گا. برڈن کیا بن جائے گا, آپ کلاسز آفیشیلی لے چکے ہوں گے, فرم والے کہہ چکے ہوں گے آپ کلاسز تو لے چکے ہیں, آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے میں نے کلاسز تو لے لی ہیں, لیکن ان کا فائدہ آپ نے اٹھایا نہیں تھا. تو جب ایگزام کی تیاری کی باری آئے گی تو آپ نے کلاسز آفیشیلی لی ہوئی ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوا, تو آپ اس کو اچھی طرح کیپٹلائز نہیں کر سکیں گے. تو بیٹا پہلی نصیحت تو میں نے یہ کی ہے کہ اپنی نیت ٹھیک کریں. سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کریں کہ اب آپ آرٹیکل اسٹوڈنٹ بھی ہیں, آپ نے آفس میں کام بھی کرنا ہے, یا اگر آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں اور کسی وجہ سے آرٹیکل میں نہیں پاس کر سکے, اب آپ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میری آواز سن رہے ہیں, اب آپ کہیں نہ کہیں انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, پڑھنا آپ نے ہے. یہ آپ ہی کو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ پڑھنا ہے, اور آپ پڑھنا چاہیں گے تو پڑھیں گے, نہیں پڑھنا چاہیں گے تو زبردستی کوئی نہیں پڑھا سکتا. سب سے پہلی بات میں نے یہ کی ہے کہ اپنی نیت کر لیں کہ آپ نے پڑھنا. دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سیشن لے رہے ہیں اور یہ سیشن اس نیت سے لے رہے ہیں کہ ایک بار بس میں کلاسز لے کے رکھ لوں, تو یہ کلاسز ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو لے کے فریج میں رکھ لیں گے تو جب 2 سال بعد نکالیں گے تو فریش ہوں گی, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کلاسز کا حصہ بن رہے ہیں تو ایکٹیولی جب تک کلاسز نہیں سمجھیں گے, ٹیچر کی بات نہیں سیکھیں گے, اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے, نیت کے ساتھ محنت کے ساتھ پریکٹس نہیں کریں گے, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بے شک فریج میں رکھ لیں آپ ان کو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, خراب ہو چکی ہوں گی جب تک آپ کے اٹیمپٹ آئے گی. تو دوسری نصیحت آپ کو میں نے یہ کی ہے کہ آپ اگر کلاسز کا حصہ بن گئے ہیں تو بیٹا اس نیت کے ساتھ اور اس پیشن اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ بنے کہ آپ بالکل ابھی کیف والے بچے ہی ہیں, یا جو بھی آپ کی زندگی کا اچھا فیز ہے, پتہ نہیں کیف میں آپ پٹھی حرکتوں میں پڑے ہوئے تھے, جو بھی آپ کی زندگی کا اچھا فیز ہے جس میں آپ نیت سے پڑھتے تھے, آپ وہی فیز میں ہیں. پڑھنا ہے, جو کلاسز میں پڑھایا جا رہا ہے, جو ٹیچر آپ کو سکھا رہا ہے, جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے, جو کلاس ورک کیا جا رہا ہے, اس کو اچھی طرح کرنا ہے, ایسے ہی جیسے اس کے بعد اٹیمپٹ ہے. ایک بار اگر آپ اچھی طرح ٹک کے کلاسز لے لیں گے نا, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں شاید پڑے گی آپ کو. اسی طرح بار بار آپ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں گے اپنی ہی پریکٹس, پیپر میں تیاری اچھی رہے گی. لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی کلاسز میں لے کے رکھ لیتا ہوں, پھر جب پیپر آئیں گے تو میں ایک دفعہ پھر پڑھ لوں گا, تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ ابھی بھی جو کلاسز لے کے رکھ رہے ہوں گے وہ آپ ذہن میں تو ایکٹیولی کلاسز سے فائدہ نہیں لے رہے ہوں گے. پھر جب اٹیمپٹ آئے گی اور کسی وجہ سے آپ دوبارہ کلاسز نہیں لے پائے کیونکہ آپ کی فرم والوں نے کہا کہ بس بھائی بس ایک دفعہ کلاس لے لی بہت ہے, تو پھر آپ نے تو پہلی دفعہ ڈھنگ سے نہیں پڑھا تھا, وہ اٹیمپٹ کے قریب آپ نہیں لے پائے کلاسز, تو پھر کیا کریں گے. تو اس لیے جب بھی کلاسز لیں اس ایفرٹ, اس اپروچ کے ساتھ لیں کہ بس یہی آخری دفعہ ہے اور اس کے بعد آپ کے ایگزامز ہیں, پھر آپ ضرور افیکٹولی کلاسز لے سکتے ہیں. تیسری نصیحت, جن لوگوں نے پہلے مجھ سے پڑھا ہے یا جن لوگوں نے مجھ سے فائنل کا BFD پڑھا ہوا ہے,
کچھ ہوں گے آپ میں سے جنہوں نے BFD پڑھی ہوگی مجھ سے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے اسٹوڈنٹ چھوٹی کلاس میں ہے, چاہے وہ بڑی کلاس میں ہے, چاہے وہ 17-18 سال کا ہے, چاہے وہ 24-25-26-30 سال کا ہے, اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. اور میں کافی ساری چیزیں بالکل بچوں کی طرح ہی فائنل میں بھی بتا رہا ہوں گا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں بہت ٹائم نہیں لگا سکتا, جیسے آپ لوگوں نے جیسے مثال کے طور پہ میں اب آپ کو IAS 16 نہیں پڑھا سکتا. میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو IAS 38 پڑھاؤں, میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو IAS 10 IAS 37 سکھا رہا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے FAR 2 میں پڑھی ہیں اور یو آر سپوز ٹو نو کہ ان سب میں کیا لکھا ہوا تھا. اگر نہیں, آپ اپنے FAR 2 کے نوٹس نکالیے, ان کو ریوائز کریے. اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم یہ ٹاپک بھی پڑھ رہے ہوں, تو اتنے بھی بچوں والا کام ایکسپیکٹ نہیں کروں گا میں. لیکن میں بلکہ میں یہاں تک بتاتا ہوتا ہوں BFD میں کہ اگر مجھے کسی اسٹوڈنٹ کے پاس جا کے یہ بھی بتانا پڑے نا کہ کیلکولیٹر کے اوپر پاور کیسے لیتے ہیں, میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. یعنی میں نے یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ میرے سامنے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے, ایز لانگ ایز وہ محنت کرنا چاہتا ہے, تو میں اس کو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں والی باتیں بھی بتاؤں گا. تو آپ میرے ساتھ بچے بن کے, میرے فرما بردار بن کے ہی چلیے گا, باتیں مانتے ہوئے چلیے گا, کیونکہ ماننے میں خیر ہوتی ہے. اللہ نے نا رزلٹس اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. ہم دنیا میں ساری کوششیں تو کر رہے ہیں, لیکن ان کے رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. تو جو اپنی کوششیں بڑوں کی مان کے کر رہا ہوگا, اللہ اس کے رزلٹس میں خیر رکھیں گے. تو اپنے ٹیچرز کی مان کے چلیے گا. یہ تو ہو گئی کچھ نصیحتیں. اب میں آتا ہوں کہ میرا طریقہ کیا ہوگا پڑھانے کا. جن لوگوں نے میرے سے FAR 2 پڑھی ہوئی ہے, میں اس کا FAR 2 کی حد تک بہت قائل ہوں, اور میں اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں کہ میں سٹینڈرڈ کے نوٹس یعنی سٹینڈرڈ ہی کے رولز وہ ڈکٹیٹ کروایا کرتا تھا. اسٹوڈنٹس کو بتاتا تھا, اسٹوڈنٹس لکھتے تھے, میں ڈکٹیٹ کروا رہا تھا, سمجھاتا تھا اور لکھواتا تھا. کیونکہ میرا ماننا تھا کہ اس کو لکھیں گے آپ, تو ایک بار جب لکھیں گے, ہاتھ سے گزرے گا, تو آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس پہ میں بالکل قائم ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو FAR 2 کا سلیبس ہے اور جو FAR 2 کا ٹائم ڈیوریشن ہے, اس میں یہ چیز مینج ہو جاتی تھی. یعنی FAR 2 کا سلیبس اگر 125-30 گھنٹے میں کور کرنا ہے, 125-30 گھنٹے, تو وہ FAR 2 کا جتنا سلیبس ہے وہ 125-30 گھنٹوں میں ہو جائے گا. لیکن فائنل CFAP 1 کا جتنا سلیبس ہے, ٹائم اس کے لیے ہمارے پاس اب بھی 150 گھنٹے ہیں, 160 گھنٹے ہوں گے تقریباً, اتنے ہی ہیں ہمارے پاس. تقریباً آپ رفلی سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو کچھ پڑھانا ہے رپورٹنگ, تقریباً 160 پلس مائنس 5-10 اتنے گھنٹوں میں پڑھانا ہے. 160 گھنٹے آپ پلس مائنس 5 رکھ سکتے ہیں, 160 گھنٹے کہہ لیں. تو اب 160 گھنٹے کے اندر ہم نے جتنا زیادہ پڑھنا ہے وہ FAR 2 سے بہت زیادہ ہے. اور اگر نمبر آف ٹاپکس, ویسے تو نمبر آف ٹاپکس بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی FAR 2 میں, FAR 2 اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پچھلا لیول وہی تھا. FAR 2 میں مثال کے طور پہ, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں بولتا, مثال دے رہا ہوں کہ FAR 2 میں اگر 15 ٹاپکس تھے, تو یہاں پر آپ 25 ٹاپک پڑھ رہے ہوں گے, اور ہوں گے بھی وہ بہت گہرے. FAR 2 کے اندر اتنی گہرائی نہیں تھی, لیکن اب ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے, ان کا ٹیسٹنگ لیول بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو کام بہت بڑھ جائے گا, ٹائم کم ہے. اس لیے میں نے اپنی ایفرٹ بڑھا لی تاکہ آپ لوگوں کے لیے مینیج ہو سکے. تو جو میں FAR 2 میں اپروچ تھی کہ میں لکھواتا تھا, اب مجھے اپروچ فائنل میں یہ کرنی پڑ رہی ہے, یہ کروں گا انشاءاللہ, کہ جو لکھوانا تھا وہ میں نے آلریڈی خود ہی لکھ لیا, اور ان نوٹس کی سافٹ کاپی PDF فارم میں, آپ یہ جس ویب سائٹ پہ آپ لیکچر دیکھ رہے ہیں, اس میں ساتھ ساتھ فولڈر میں اس کو اپلوڈ کرتا رہوں گا. آپ لوگ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریے, PDF فائل ہوا کریں گی. چاہیں تو پرنٹ نکال لیں, مرضی ہے آپ کی, چاہیں تو سافٹ کاپی رکھ لیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن میں زبانی سمجھاؤں گا اور پھر کہوں گا کہ اس پیج پہ فلانا فلانا پوائنٹ پڑھ لیں. یہ وہ بات ہوتی جو میں پہلے سمجھاتا اور لکھواتا. اب میں نے ٹائم صرف اس طرح سیو کیا کہ جو لکھوانا تھا وہ میں نے خود لکھ کے آپ تک پہنچا دیا. اب وہ لکھا ہوا آپ کے پاس ہوگا, اور میں سمجھاؤں گا اور کہوں گا کہ جلدی سے اس کو پڑھ لیں, تاکہ ہم زیادہ ٹائم سوالوں پہ بھی لگا سکیں. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی میری ہوگی جو میں نے آپ سے بتائی ہے کہ میں نے جو آپ کو جو نوٹس بتانے ہیں, جو پڑھانے ہیں, ہاں کچھ چیزیں ہوں گی, دیکھیں زبانی یا بیٹھ کے پڑھاتے ہوئے تو مزہ نہیں ہے. جب تک میں بورڈ کو استعمال نہیں کروں گا تو مجھے ہی مزہ نہیں آ رہا ہوگا. لیکن بورڈ پہ جو استعمال کر بھی رہا ہوں گا,
آپ ان کو بے شک نوٹ کریے، لیکن جو چیز مین یاد رکھنے والی ہے وہ میں نے ان نوٹس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب وہ نوٹس میں ہے کیا؟ نوٹس میں یہ ہے جو اصل سٹینڈرڈز ہیں. بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ سٹینڈرڈ پڑھیں، بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اوریجنل سٹینڈرڈ پڑھیں، پورے سٹینڈرڈ پڑھیں، اس کا پارٹ اے پورا پڑھیے، پھر اگر ٹائم ملے تو بیسس پر کنکلوژن بھی پڑھنے چاہیے، پھر جو اس کے پارٹ بی کے اندر السٹریٹو ایگزامپلز ہوتی ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ خود سٹینڈرڈ پورا کا پورا پڑھیے، بیسٹ تو یہ ہے. لیکن اس سے نچلا درجہ یہ ہے، ایمان کا جو اس سے نچلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کم از کم آپ نے سٹینڈرڈ میں سے پڑھنا ہے، کم از کم وہ میں نے آپ کو ورڈ میں لکھ کے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے آپ تک پہنچا دینا ہے. یہ وہ ہوگا جو کم از کم میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیں. تو وہ جو میں اوریجنل سٹینڈرڈ کہتا آپ کے اسٹوڈنٹ سٹینڈرڈ سامنے لے کے بیٹھے ہیں اور فلانے پیراگراف میں جائیں اور یہ 2 لائنیں پڑھیں اور بس باقی کاٹ دیں، اس میں ٹائم زیادہ لگتا. تو میں نے سٹینڈرڈ سے وہ چیزیں کاپی کی جو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ نے پڑھنی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ کم از کم آپ تک پہنچنی چاہیے، جو میں نے کلاسز میں سمجھانی ہے وہ میں نے اس میں کاپی کر کے وہ آپ تک پہنچا دی. اور اس میں بھی جہاں جہاں، یہ نہیں کہ میں نے پیراگراف لکھے میں، جہاں جہاں میں 2 4 5 پیراگراف کو ملا کے ایک ٹیبل میں کنورٹ کر سکتا تھا میں نے ٹیبل میں کنورٹ کر دیا. جہاں جہاں ان کو پیراگراف بلٹ میں کر سکتا تھا بلٹ میں کر دیا. یعنی جو سٹینڈرڈز میں سے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ تو ضرور پڑھا ہو، جو میں سمجھا رہا ہوں گا کلاس میں وہ میں نے لکھ کے آپ تک پہنچا دیا. اب کیا یہ کریں گے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سامنے کھول لیں. پرنٹ نکالنا ہے تو بیسٹ ہے، پرنٹ نکال لینا چاہیے، ہارڈ کاپی سے پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے. تو آپ اس کا پرنٹ نکال کے اپنے پاس رکھیں، میں پڑھاتا جاؤں، میری ویڈیو سنیں، میرا لیکچر سنیں، میں جو سمجھاؤں وہ سمجھیں، اور پھر جو جہاں سے پڑھنے کو کہوں وہ پڑھ لیں. تو اس طرح سے تو آپ کا اسٹڈی مٹیریل نوٹس کی شکل میں پہنچ جائے گا. پھر ایک اور کام جو میری اسٹائل میں ہوگا وہ یہ کہ اگین ایف اے آر 2 میں جنہوں نے مجھ سے ایف اے آر 2 پڑھا ہوا ہے یا جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ہوا، دیکھیں جو وہ بچے ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہوا ہے، میں اپنی پرانی اسٹریٹجیز کی بتا رہا ہوں، کیونکہ بچہ ایک ذہن میں بات لے کے آتا ہے اچھا پہلے ایسے ہوتا تھا اب بھی ایسے ہوگا، تو میں ان کو بھی کلیئر کر رہا ہوں. اور جو لوگ اب مجھے پہلی دفعہ مجھ سے پڑھنے لگے ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ میں کیا کروں گا. تو ایک بات تو میں نے یہ بتائی ہے کہ میں آپ کو وہ نوٹس اپلوڈ کر دیا کروں گا، اویلیبل کر دیا کروں گا جو میں نے کلاسز میں پڑھانا ہے. تو وہ جو میں نے لکھوانا ہے اس پہ ٹائم بچا کے میں نے آپ کو لکھ کے دے دیے. سمجھاؤں گا، کہوں گا پڑھ لیں ساتھ ساتھ، اور پریکٹس پہ ٹائم لگاؤں گا. کانسیپٹ سمجھاؤں گا اور پریکٹس پہ ٹائم لگاؤں گا. تو ایک تو میں نے کہا کہ نوٹس اویلیبل کر دوں گا آپ کو ہر چیپٹر کے. دوسرا یہ کہ اگین جنہوں نے مجھ سے پہلے ایف اے آر 2 پڑھی ہوئی ہے، میں یہ کرتا تھا کہ خود سے چھوٹے چھوٹے سوال بنا کے لکھواتا تھا اور ان کو سالو کرتے تھے. تو میں نے اس کا بھی ٹائم بچا کے کیا کیا کہ سوال بنائے، یا تو خود سے بنائے یا ہو سکتا ہے کیف لیول کے کوئی اچھے سوال اٹھائے ہوں، ہو سکتا ہے کہیں اور سے سوال اٹھائے ہوں. یہ وہ ہوں گے جن کا استعمال کرنا ہے میں نے سکھانے کے لیے، وہ بھی پی ڈی ایف فارم میں پریکٹس کوسچن کے نام سے فائل اپلوڈ کر دوں گا. سوال بھی ہیں، ان کے سولوشن بھی ہیں. یہ پاسٹ پیپر کے نہیں ہوں گے، یہ وہ ہیں جو میں نے سکھانے کے لیے استعمال کرنے تھے. تو لیکچر نوٹس ہو گئے، یہ بھی آپ تک مٹیریل پہنچے گا، اور پریکٹس کوسچن ہو گئے، یہ بھی آپ تک مٹیریل پہنچے گا. یہ 2 چیزیں ہیں جو میری طرف سے آپ کے لیے مطلب پلان ہے. تیسری چیز وہ ہوں گے پاسٹ پیپرز، آئی کیپ کے پاسٹ پیپرز. جو آئی کیپ کی ایگزام کٹ ہے اس میں پاسٹ پیپرز بھی ہیں. پاسٹ پیپرز کے علاوہ اس میں جو جنہوں نے بھی یہ بنائی تھی مائل ولف نے، اگر تو انہوں نے بھی اپنی کچھ کتابوں سے کچھ سوال اٹھائے وہ اس میں ڈال دیے. تو جو آئی کیپ کی ایگزام کٹ ہے اس میں پاسٹ پیپر بھی ہیں، پاسٹ پیپر بھی ہیں، اور ویسے ادر مٹیریل کے پیپرز بھی ہیں، تو آپ اس کو بھی پریکٹس کے لیے رکھ سکتے ہیں. لیکن میری پریورٹی ہوگی پاسٹ پیپرز. اب اس کے لیے ایک حل تو یہ ہے کہ آپ سارے جو آئی کیپ کے پاسٹ پیپرز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں، ہارڈ کاپی میں رکھ لیں، سافٹ کاپی میں رکھ لیں، کیونکہ لیکچر نوٹس میں دوں گا ہر ٹاپک کے. وہ سوال جو میں کم از کم چاہتا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کراؤں وہ دیا کروں گا انشاءاللہ. اور تیسری چیز پریکٹس کے لیے، ایگزام لیول کی پریکٹس کے لیے وہ آئی کیپ کے پاسٹ پیپر کے سوال ہیں. یہ ہمیشہ سے میری جو بھی سبجیکٹس پڑھاتا ہوں میری ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے کہ الٹیمیٹ پریکٹس آپ کی آئی کیپ کے ایگزام کوسچنز ہیں. اگر آپ آئی کیپ کے ایگزام کوسچنز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اس کا مطلب آپ نے پڑھ لیا. اگر وہ کرنے کے قابل نہیں ہو رہے تو پھر کچھ کمی رہ گئی. تو میرا اینڈ آبجیکٹیو آئی کیپ کے ایگزام کوسچنز ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس مٹیریل ہے،
نئی اسکیم میں ابھی تک جیسے ونٹر 16 سے جب سے سی فیپ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے ماڈول ای ماڈول ایف ہوا کرتا تھا. تو اگر آپ کے پاس یہ پیپرز ہیں, ویسے تو اس سے پرانے بھی چاہیے, یہ تو سارے 6 پیپر ہیں صرف ونٹر 16 سے لے کے 2017, 2018, 2019, تو یہ 7 اٹیمپٹس بنتی ہیں. ابھی تک یہ 7 اٹیمپٹس اویلیبل ہیں نئی اسکیم کی. یہ تو کم از کم آپ کے پاس ہوں, اور اس سے پہلے والے جو سوال ہیں وہ بھی چاہیے تو ہمیں ضرور. تو اس کا ایک حل ایک تو یہ ہے کہ آپ سارے آئی کیپ کے پاس پیپرز کسی طرح آپ تک پہنچائیں. دوسرا حل یہ ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے جہاں بھی آپ کی اویلیبلٹی ہے, کہ میں نے ابھی اس سبجیکٹ پہ اتنا کام نہیں کیا ہوا کہ میری بک ہو اس پہ. بی ایف ڈی کی ہے الحمدللہ, رپورٹنگ کی نہیں ہے ابھی, تو اتنا اس پہ نہیں ٹائم ملا کہ میں اس پہ اپنی بک بناؤں. تو اس کے لیے جو میرے پاس بیسٹ اویلیبل ہے حل ہے وہ یہ کہ ایک کافی سینئر ٹیچر ہیں اور میرے بڑے سینئر اچھے دوست, سیکھا بھی ہے ان سے, یاسر ریاض صاحب. تو انہوں نے اپنی ایک بک بنائی ہوئی ہے پریکٹس کے لیے. انہوں نے پاس پیپر کمپائل کیے ہوئے ہیں, بک نہیں ہے ایز سچ, پاس پیپر کے سارے انہوں نے کمپائل کیے ہوئے ہیں, چیپٹر وائز کمپائل کیے ہوئے ہیں. وہ رکھ لیں گے تو اچھا, ایک ہی جگہ پر آپ کو سارے پاس پیپر چیپٹر وائز مل جائیں گے. تو یہ آپ کو بک مل سکتی ہے میرے خیال میں, یہ وحید پبلشر نے پبلش کی ہوئی ہے, تو آپ کو یہ مل سکتی ہے. تو یاسر ریاض صاحب کی جو رپورٹنگ کی پریکٹس کٹ ہے آپ وہ اپنے پاس رکھ لیجئے گا, کیونکہ میں آپ کو جب پاس پیپر کر رہا ہوں گا کہ یہ سوال پاس پیپر کا ہے, کلاس میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں گا, کچھ ہوم ورک دے رہا ہوں گا, تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے نا. وہ تو میں اپلوڈ نہیں کروں گا پاس پیپرز, تو اتنا سارا لوڈ تو مشکل ہو جائے گا میرے لیے مینیج کرنا کہ میں مٹیریل اس طرح کا دے رہا ہوں. یہ تو آپ کو ریڈیلی اویلیبل ہو سکتی ہے. میں نے تو آپ کو وہ چیزیں اپلوڈ کرنی ہیں جو میری طرف سے ہیں. باقی پریکٹس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا, یا تو آئی کیپ کے سارے پاس پیپرز کسی طرح ارینج کر کے رکھ لیں اپنے پاس, لیکن اس میں مشکل یہ ہوگی کہ کون سی اٹیمپٹ میں کون سا سوال کس ٹاپک کا ہے. تو اس کے لیے آسانی یہ بتائیے کہ ٹاپک وائز ارینجڈ پاس پیپرز آئی کیپ کے یاسر ریاض صاحب کی بک میں ارینج ہوئے ہیں. تو آپ وہ بک سرچ کر سکتے ہیں, مارکیٹ سے مل جائے گی آپ کو. میری اس بک پہ کوئی کمیشن نہیں ہے, میں آپ کو آپ کے بھلے کی بات بتا رہا ہوں. میری نظر سے وہ بک گزری تھی, مجھے اچھی لگی, اور مجھے اس میں بھی کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کسی مارکیٹ میں کسی اور ٹیچر کا نام کیوں لوں. جی دیکھیں, ہر یہاں پہ ٹیچر اچھے ہیں, سارے رسپیکٹیبل ہیں, تو اس لیے یاسر ریاض صاحب کی بک ہے اور انہوں نے کمپائل کیے ہیں, تو آپ وہ بک لے لیجئے. پریکٹس مٹیریل پاس پیپر کا اچھا کمپائلڈ ہے اس کے اندر. تو پڑھنے کے لیے آئیڈیل تو یہ ہے کہ اوریجنل سٹینڈرڈ آئیڈیل ہے یہ, اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو بیسٹ ہے, یہ تو آئیڈیل ہے نا. لیکن چلو ٹھیک ہے جی, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو پھر جو اسٹڈی مٹیریل میں لے کے چلوں گا ساتھ, جو آپ کے پاس ہونا چاہیے, ایک میرے لیکچر نوٹس ہیں جو میں آپ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا کروں گا. پھر اس کے علاوہ میرے ہی اپلوڈڈ پریکٹس کوسچنز ہیں, یہ ایگزام لیول سے تھوڑے ہلکے ہوں گے. ان کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو جو چیز سمجھا رہا ہوں اس کی اپلیکیشن کے لیے یہ ایگزام لیول سے تھوڑے ہلکے ہوں گے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ کیف لیول کے سوال ہوں, یعنی بالکل ہی ہلکے ہوں گے. مقصد ہوگا آپ کو سمجھانا, کچھ خود بنائے ہوئے ہوں گے, کچھ کیف لیول کے سوال بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کا مقصد ہوگا آپ تک کانسیپٹ کی اپلیکیشن پہنچانا, یہ آپ کو میں اپلوڈ کر کے دوں گا. اور تیسری چیز میں نے بولی ہے, جو آئی کیپ کے پاسٹ پیپرز ہیں جو کہ اچھی طرح کمپائلڈ ہیں بائی سر یاسر ریاض. جو لوگ لاہور کے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا, بہت سینئر ٹیچر ہیں, تو یہ ان کی بک کمپائلڈ ہے. تو آپ یہ میری نظر سے گزری ہوئی ہے, اچھے انہوں نے کمپائل کیے ہیں. آپ کمپائل صرف پاس پیپر ہی کیے ہیں, یعنی یہ نہیں کہ کوئی اپنی سائنس لگائی ہوئی ہے, آئی کیپ کے پاس پیپرز ہی ٹاپک وائز کمپائل کیے ہوئے, لیکن اچھی ایفرٹ ہے تو آپ کا کام آ جائے گا. تو اس لیے یہ چیز, یہ مین میرا فوکس ان پہ ہوگا. باقی اگر کوئی بہت اچھا سوال مجھے لگا تو میں وہ آپ کو ساتھ ساتھ جو آئی کیپ کی پریکٹس کٹ ہے اس سے بھی بتا دوں گا. یہ تو سب کے پاس ہوتی ہی ہے, اور ہارڈ کاپی تو پتہ نہیں کوئی لیتا بھی ہوگا کہ نہیں. سافٹ تو سب کو اویلیبل ہے, پبلکلی اویلیبل ہے آئی کیپ کی ویب سائٹ کے اوپر. تو جو آئی کیپ کی پریکٹس کٹ ہے اس میں سے بھی کبھی کبھار, ویسے تو اس میں موسٹلی آئی کیپ کے پاسٹ پیپرز کے سوال ہی ہوں گے, یا ویسے کچھ دوسری کتابوں سے اٹھائے ہوئے کوسچن ہوں گے, لیکن
अच्छे क्वेश्चन होंगे तो हम यहाँ से भी किया करेंगे। तो ये मेरा कुल कोर्स मटेरियल है, तकरीबन मैंने कहा रफली 160 घंटे रफली। बाकी जैसे जैसे जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे आइडिया होता जाएगा। शुरू में मेरा प्लान ये है कि पहले महीने के अंदर, ये जो अभी आपका जुलाई का महीना है, इसमें मैं स्टैंडर्ड्स कराऊंगा। बल्कि हाँ, ये पहले लिख लूँ फिर करता हूँ बात। जो आपका सिलेबस है इसकी डिटेल मुझे बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको पब्लिकली अवेलेबल है, बस ग्रिड्स के हिसाब से बता देता हूँ। इसमें जो ग्रिड 1 है ये तो मेनली कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है। जो ग्रिड 1 है ये कंसोलिडेशन है। इसमें कंसोलिडेशन बहुत एडवांस लेवल की, यानी अखीर एडवांस लेवल है। जो आप लोगों ने FAR 2 में पढ़ा हुआ है उसका काफ़ी एडवांस लेवल, उसमें बड़ी बड़ी वैरायटी है। हम सब्सिडी बेच रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, और थोड़ी थोड़ी करके खरीद रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी करके बेच रहे होंगे, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, फिर उसमें दूसरे मुल्कों में सब्सिडीज बनाई होंगी हमने, फिर ग्रुप कैश फ्लोज हैं। तो कंसोलिडेशन का काफ़ी एडवांस लेवल ये एक ग्रिड है पूरा, और इससे 25 से 35 मार्क्स टेस्ट होने, ये पूरा ग्रिड है इसका। और सेपरेट ग्रिड का मतलब है कि इसमें से एक सवाल तो आएगा ही आएगा। फिर दूसरे ग्रिड में स्टैंडर्ड्स हैं बहुत सारे, कुछ 14-15 स्टैंडर्ड्स तो हैं। और जो दूसरा ग्रिड है ये है जी 50 से 60 मार्क्स का, और इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स प्लस कुछ और चीज़ें भी हैं, तो 15 स्टैंडर्ड्स कह लें आप। ये है जी 50 से 60 मार्क्स। ये मैंने आपको सिलेबस की आइटम्स गिन के बताई हैं कि 15 हैं, फिर गिन लेता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 जी, ये मैंने सिलेबस की आइटम गिन के बताई है कि 15 स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन इन 15 स्टैंडर्ड्स पे जो सवाल होंगे, कम से कम 2 सवाल तो इसमें से होंगे ना, 3 बल्कि 3 सवाल तो इस एरिया में से आएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी, इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से 3 तो लाजमी है ना, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं इवन के। और ये जो 15 जो नाम लेके लिखे हुए हैं वो तो आपको पढ़ाना ही है मैंने, लेकिन एक बहुत ख़तरनाक बात एंड पे लिखी होती है सिलेबस के। जिन लोगों ने अभी पिछले साल 1.5 साल के अंदर अंदर कैफ पढ़ा है, ये उनके इल्म में होगी। क्या है कि अपने सिलेबस में एक बात लिख दी है कि जो अर्लियर टॉपिक्स हैं, जो पहले पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, वो भी टेस्ट हो सकते हैं। 8 नंबर, मैक्सिमम ऑफ 35 नंबर, लेवल 1 और इस तरह से, लेकिन 8 नंबर पुराना पढ़ा हुआ टॉपिक टेस्ट हो सकता है। तो इन 15 स्टैंडर्ड्स को तो मैंने पढ़ाना ही है। ये मैं इस ग्रेड 2 की बात कर रहा हूँ, वरना आगे भी स्टैंडर्ड है, मैं इस ग्रेड 2 के 15 स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने पढ़ाना ही है, लेकिन बीच में कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, और वो मैंने इखलाकन इसलिए पढ़ाने हैं क्योंकि आप में से कुछ बच्चे तो पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर कैफ पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने तो वो स्टैंडर्ड पढ़े हैं। लेकिन कुछ जो उससे पुराने हैं, उनके दौर में वो स्टैंडर्ड कैफ लेवल पे नहीं थे, फाइनल लेवल पे थे। अब वो चूंकि कैफ लेवल पे चले गए हैं, तो उन्होंने ना कैफ में पढ़े और ना फाइनल में पढ़ेंगे, तो वो कुछ 2-3 ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो मैं इखलाकन एहतियातन पढ़ा दूंगा, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे कम से कम महीना चाहिए, बल्कि ज़्यादा ही लगेगा, महीने से भी ज़्यादा लग सकता है। महीना आप रफली समझ लें, महीने से कम भी लग सकता है वैसे, लेकिन मुझे इसके लिए महीना, मैंने इसके लिए महीना रखा हुआ है तकरीबन, रफली बात कर रहा हूँ। इसमें से एक सवाल है जिसमें महीना तो मुझे लगेगा, उसके अलावा बाकी सारा कुछ 2-2.5 महीने के अंदर कवर करना है। तो टाइम हमारे पास तकरीबन 160 घंटे हैं, क्योंकि अगर हम हर हफ्ते 3 क्लासेस पढ़ रहे हैं,
اور وہ 3 انفیکٹ 6 کلاسز پڑھ رہے ہیں. میں بھی اپنی کلاسز کی بھی ڈیوریشن بتاتا ہوں آپ کو. ہر ہفتے ہم لوگ 6 کلاسز پڑھ رہے ہیں, تو اس حساب سے ہمارے پاس مہینے میں تقریباً کوئی 30-35 گھنٹے ہو جائیں گے. 4 مہینے میں اس طرح سے ہمارے پاس 125 تک گھنٹے 150 کے قریب بن جائیں گے. تو ہمارے پاس تقریباً 150-160 گھنٹے ہیں. میں جو سلیبس میں ہے وہ تو پڑھاؤں گا, لیکن چونکہ ارلیئر پڑھے ہوئے ٹاپکس بھی ایک آدھی ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, ہو سکتے ہیں, تو ان میں سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ بھی میں اخلاقاً پڑھا دوں گا. تیسرا گریڈ جو ہے یہ اینڈ پہ لپیٹا جائے گا, کرایا جائے گا, لپیٹا نہیں جائے گا, انشاءاللہ کرایا جائے گا. اس میں سے ایک سوال آئے گا, یہ اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں, کچھ یہ اسپیشلائزڈ ہیں, اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں. اسپیشلائز ایریا سے مراد ہے بینکس, انشورنس کمپنیز, میوچل فنڈز اور فلانا فنڈ, اور اس میں جو انشورنس کانٹریکٹس ہیں یا جو منرل ریسورسز ہیں, اس طرح کی چیزیں, یا اس میں کہیں اسلامک سٹینڈرڈ جو ہے ان کا ٹچ ہے, یہ لیول 1 پہ. یہ ان کا آپ کو چیتا نہیں بنایا جائے گا, یہ لیول 1 کے اوپر ہیں, کیونکہ آپ میں سے جو لوگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ جو بینکس ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بڑی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے بھی آئی کے اپنے سلیبس میں لیول 1 ٹیسٹنگ پہ, لیول 1 ٹیسٹنگ مطلب جو لوئسٹ لیول آف ٹیسٹنگ ہے, تو یہ ایک جس میں بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, میوچل فنڈز ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, اور کچھ اور فنڈز کی اکاؤنٹنگ ہے, اور کچھ اور اسی طرح کے اسپیشل قسم کے آئی ایس ایز ہیں, اور اسلامک سٹینڈرڈز ہیں. تو ان چیزوں پہ بھی ایک گریڈ بنایا گیا ہے جس کے مارکس ہیں 10 سے 20, اور 10 سے 20 مارکس کا مطلب ہے کہ ایک کوسچن اس میں سے بھی آئے گا, ایک کوسچن اس میں سے ہوگا. تو رپورٹنگ کے پیپر میں 5-6 کوسچنز ٹیسٹ ہوتے ہیں. چونکہ پچھلی 1.5-2 سال سے فائنل سے کچھ ٹاپکس کیف لیول پہ چلے گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے نا پیپر کے سٹرکچر میں تھوڑا بہت فرق آ گیا ہے, کیونکہ وہاں پر ان کی ٹیسٹنگ ہائی لیول کی ہو رہی ہے, تو فائنل لیول سے انہوں نے کچھ آئی ایس نکال دیے یہاں سے. تو پچھلی 3 اٹیمپٹ سے اگر میں دیکھوں تو 5 سوال آ رہے ہیں, اس سے پہلے 6 بھی آتے رہے ہیں, 7 بھی آتے ہیں. لیکن اگر ہم پچھلے 3 اٹیمپٹ یعنی 1.5 سال کی بات کریں, بلکہ 2 سال ہو جاتے نا, جون 2020 تو کینسل ہو گئی, تو اس میں بھی میرا خیال ہے 5 سوال ہی ہوتے. تو اگر اس کو بھی اسی بیس پہ پروجیکٹ کر لیں, تو جو دسمبر 18 آنورڈ ہے, دسمبر 18, جون 19, دسمبر 19 اور جون 20 بھی اگر ہو جاتا, تو اب ان میں 5 سوال آ رہے ہیں. ہمیشہ 5 آئیں گے ضروری نہیں, میں نے آپ کو صرف کرنٹ ٹرینڈ بتایا ہے کہ اس میں 5 سوال آ رہے ہیں, اور وہ 5 اس طرح سے, ایک اور اس میں سے 3. لیکن اگر 1 سے زیادہ 5 سے زیادہ آتے بھی ہیں تو یہی ایریا ہے زیادہ پلے کرنے والا. ایک سوال اس میں سے 25 نمبر کا, یہ تقریباً ہر اٹیمپٹ میں, پچھلی اگر میں نئی اسکیمز کی 5-6 اٹیمپٹ دیکھوں جو گزری ہیں, 7 اٹیمپٹس, 7, 19, 18, 17, 7 اٹیمپٹس جو گزری ہیں, تو اس میں سے ایک سوال آ ہی رہا ہے, اور 25, 25, 23, 25 اس طرح سے آ رہا ہے. تو 25 نمبر کا ایک سوال آپ سمجھیے اس میں سے مسٹ اپیئر ہے اس گریڈ میں سے, جس میں میں نے تقریباً مہینہ رکھا ہوا ہے. 3 سوال تو اس میں سے آنے ہی ہیں, اور جو سٹینڈرڈ یہاں لکھے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن کچھ پرانے لیول پہ پڑھے ہوئے سٹینڈرڈ وہ بھی ان میں ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. جیسے IS 8 ہے, IS 8 آسان تھا مشکل تھا, ایررز والا IS 8 ہے, یا IS 38 وغیرہ, 37, اس طرح کی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے وہ بھی سب ریوائز کرنا ہے. یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ کتنا ریوائز کرتے ہیں. کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. ابھی خاص طور پہ جن لوگوں نے ابھی ہی کیف پڑھا تھا, ان کے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی, تو وہ اپنے لیکچر نوٹس وغیرہ دیکھ کے کوشش کریں جتنا بھی ریوائز کر سکیں, جتنا بھی اچھا ہوگا, جتنا بھی ریوائز کر لیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ 100 نمبر کا پیپر ہے جس میں 5 کوسچنز, ابھی تک کا ٹرینڈ 5 کوسچنز کا ہے, ہو سکتا ہے آگے بھی یہی چلے.
تو ایک کوشچن پہلے گریڈ میں سے، ایک آخری گریڈ میں سے، اور درمیان والے میں سے 3 سوال تو آئیں گے ہی آئیں گے. اور کسی دور میں ڈسکلوجرز بھی ٹیسٹ ہوتے تھے. اب اس کا زیادہ جو رجحان ہے وہ ٹیکنیکل ٹیسٹنگ پہ، کانسیپچل ٹیسٹنگ کے اوپر ہے، لیکن بہرحال ڈسکلوجر بھی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ میری پڑھانے کی اسٹریٹجی ہے، یہ چیزیں آپ کو اویلیبل کروں گا. اور چونکہ کلاسز نہیں ہیں تو آپ لوگ فزیکل کلاسز نہیں ہیں، شروع ہو جائیں، اللہ کرے جلدی شروع ہو جائیں. لیکن اگر نہیں ہوتی ہیں تو آپ تک ویڈیو لیکچرز تو پہنچ رہے ہیں. اور میں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ آپ کو بہت زیادہ مسئلے نہ ہوں، تو ایک تو کوشش کروں گا کہ چیزیں ڈیٹیل میں جا کے ہی بتاؤں، ایسے ہی بتاؤں کہ بس میرا آپ لوگوں کا سننا، میرا سننا آپ لوگوں کے لیے کافی ہو. پھر بھی میں نے کلاس میں ٹی اے کو بٹھایا ہے جو وہ میرے سامنے ایک چونکہ جیتا جاگتا انسان ہوگا اور وہ کلاسز بھی لے رہا ہوگا، کیونکہ ویسے تو کالج بند ہے نا یہ، لیکن یہ کہ آفس کے طور پہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو کلاسز نہیں ہیں کہ میں کسی اسٹوڈنٹ کو بٹھا لوں. تو ایک ٹی اے کو بٹھایا ہے، اور وہ ایک تو مجھے کیلکولیشنز میں سپورٹ کرے گا. جب میں بورڈ پہ سوال کر رہا ہوا کروں گا تو وہ مجھے کیلکولیشنز کر کے بتائے گا. دوسرا یہ کہ چونکہ وہ اس پیپر کو پڑھ بھی رہا ہوگا تو وہ مجھ سے سوال پوچھ لے گا. میں اپنی طرف سے تو بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہوں گا، لیکن وہ مجھ سے سوال پوچھ لے گا تو فوراً مجھے وہ سوال آ جایا کریں گے جو ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، تو میں ان کا جواب دے دوں گا. تو اس سے بھی آپ کو بہت ہیلپ ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ لیکچر جب آپ تک پہنچیں گے تو ان میں تقریباً 3 دن کا گیپ ہوگا. یعنی یہ جو میں آج آپ کو میں جو لیکچر یہاں ریکارڈ کرا رہا ہوں، آپ کو یہ کوئی 3 دن بعد آن ایئر ہوا کرے گا. تو اس لیے آپ لوگوں کو لیکچر سننے کے بعد جو سوال پوچھنے ہوں اس کا طریقہ ہم یہ رکھیں گے کہ واٹس ایپ گروپ بنائیں گے اور اس میں آپ پوچھ لیا کیجیے گا. باقی لوگ اس میں فالتو میسیجز نہ کریں تاکہ کام کی بات ہو. تو وہ گروپ کے میسج آپ پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کیا کروں گا جواب ٹائم پہ دے دیا کروں. اور اگر آپس میں بھی کوئی اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو جواب دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں جواب. تو ایک تو واٹس ایپ گروپ ہوگا. دوسرا میں نے کوشش کروں گا کہ ہم کوئی ایسا ویک میں ایک دن رکھ لیں ایسا جب میں لائیو اویلیبل ہوں. وہ دیکھیں گے کون سا چینل کرنا ہے کہ میں لائیو اویلیبل ہوں. اس سے ہوگا کہ اسٹوڈنٹس اگر لائیو کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ کوشش ہے. ابھی فائنل نہیں ہوا اس کا موڈ، لیکن میرے ارادے میں، میرے پلان میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ بھی جب آپ لوگوں کے واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہوا کریں گے اور مجھے کوئی چیز لگے گی کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو اور بہتر طریقے سے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے جو کہ میں واٹس ایپ پہ نہیں کر پا رہا، تو اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کے آپ کے ان کویشچنس کے آنسر کے لیے میں ریلیونٹ لیکچر کے ساتھ وہ بھی ایک ٹکڑا جوڑ دیا کروں گا. تو اس طرح سے کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. اور کیونکہ کچھ بچے مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ریکارڈڈ لیکچرز ہیں تو ہمارے سوال کیسے انٹرٹین ہوں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک نمائندہ، ایک اسٹوڈنٹ یہاں پر ہے جو ٹی ہے اصل میں میرا، لیکن وہ یہاں اویلیبل ہے. تو وہ جو سوال پوچھ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ بھی شاید وہی سوال پوچھ رہے ہوں، تو ایک تو وہ آنسر ہو جائیں گے. دوسرا میں نے واٹس ایپ گروپ کہا ہے تو اس لیے ہو جائے گی تسلی انشاءاللہ. پہلا ایکسپیرینس ہے نا آپ لوگوں کا کہ ریکارڈڈ لیکچر سے کیسے فائدہ ہوگا، ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اگر آپ لائیو کلاسز کی طرف جاتے ہیں جو کہ باقی کالجز میں بھی چل رہا ہے، تو وہ لائیو کلاسز جو ہیں وہ ویڈیو تو نہیں ہے نا، ٹیچر تو اس میں نظر نہیں آ رہا ہے پراپر. جب ٹیچر پراپر نظر نہیں آ رہا تو اس میں جو ٹیچر کے سمجھانے والے جیسچر تھے وہ مسنگ ہو گئے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو کلاس کا ٹائم ہے، جس ٹائم وہ لائیو کلاس چلنی ہے، اس وقت کنیکٹیوٹی کے مسئلے ہیں جو کہ ہوتے ہیں اکثر علاقوں کے اندر، سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ کنیکٹیوٹی میں مسئلہ آ گیا، آپ کو اس وقت ڈیوائس اویلیبل نہیں تھی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا کہ آپ اس ٹائم میں آن لائن نہیں سن سکتے تھے، تو پھر بھی آپ نے وہ ریکارڈڈ ہی سننے ہیں نا. تو ریکارڈڈ ہی سننے تو پھر پورا بندہ سمیت ریکارڈڈ سن لیں. تو اس لیے آپ کو ریکارڈڈ لیکچر دیے جا رہے ہیں. تو باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو کوئی سوال، پریشانی، مسئلہ ہوا کرے گا تو آپ پوچھ لیا کریں گے. امید ہے کہ اچھا انشاءاللہ سیشن چل جائے گا. اور لیکچرز کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی. یہاں پر میں
یہ نمبرنگ بھی ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں گا اور آپ لوگوں کو جو ویڈیو مل رہی ہوگی اس پہ ویسے بھی لیبلڈ ہوگا. تو ترتیب کچھ اس طرح سے چلے گی کہ میں اپنی ویسے تو میں روز 3 گھنٹے پڑھا رہا ہوں گا، لیکن میں اس کو 1.5 گھنٹے کے 2 لیکچرز میں توڑوں گا. یعنی ایک دن میں آپ کو 1.5 گھنٹے کے 2 لیکچر اویلیبل ہوا کریں گے. ابھی چونکہ میں نے انٹروڈکشن دینا تھا، یہ سارا کچھ اپنی اسٹریٹجی بتانی تھی، تو اس لیے میں یہ 1.5 گھنٹہ نہیں جلدی ختم کر رہا ہوں اس بات کو. بس گھنٹے، میرا خیال ہے گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے. اس کے علاوہ ہر لیکچر جب 1.5 گھنٹے کا، پھر نمبر بدل جایا کرے گا. ایک ہی دن میں 2 لیکچر رہا ہوں گا، لیکن 1.5 گھنٹہ مطلب کر دوں گا. اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہوگا وہ انہیں کپڑوں کے ساتھ میں دوبارہ بولنا شروع کر دوں گا. تو میں روز کے 1.5 گھنٹے کے 2 لیکچر آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں گا. اور یہ آپ کو جو لیکچر اویلیبل ہوا کریں گے جب تک آن لائن ہی چل رہا ہے، تب تک یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 3 دنوں میں اپلوڈ ہوا کریں گے. اس کا کوئی ٹائم صبح ہی رکھ لوں گا، صبح میں اویلیبل کر دیا کروں گا وہ لیکچر. تو پھر آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں کسی بھی ٹائم جب بھی آپ کو ٹھیک لگے. اور ہاں، ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، ہم لوگ یعنی یہاں رائز کی ٹیم جتنے مرضی کنٹرولز لگا لیں، آئی ٹی کے کنٹرولز لگا لیں کہ آپ لوگ یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہ کر سکیں یا کسی طرح بھی ریکارڈنگ کر کے اس کو آگے خدمت خلق سمجھتے ہوئے آگے نہ پہنچا سکیں، وہ ایک لمیٹیشن ہے. آئی ٹی اتنی ایڈوانس ہے کہ جو بھی چیز اگر کہیں نہ کہیں ہے تو وہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. تو اس لیے میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ ہم نے اتنے اسٹرانگ کنٹرولز لگا لیے ہوں گے کہ آپ لوگ یہ لیکچرز کسی بھی طرح چوری کر کے، چوری آئی وڈ سے چوری، آپ چوری کر کے اس کو اور خدمت خلق کے تحت لوگوں تک پہنچائیں. اس پہ کنٹرول تو ایک حد تک لگ سکتے ہیں، اور ایک بار کنٹرول لگ گئے اور وہ کنٹرول بریچ ہو گئے، اور وہ کسی بھی طرح ہم کو ایسے کنٹرول بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ بھی لوکیٹ ہو جائے جو یہ کام کر رہا ہے، اس کے خلاف یقیناً لیگل ایکشن بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ان سب سے بڑھ کے آپ کو یہ بات کروں گا کہ چونکہ کالج جب آپ کو یہ سروس دے رہا ہے وہ یہ الاؤ نہیں کر رہا کہ یہ عام عوام کے لیے ہے، آپ لیکچر چوری کریں اور عام عوام میں بانٹیں. کالج الاؤ نہیں کر رہا. جب الاؤ نہیں کر رہا اور پھر بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بیٹا یہ چوری کریں گے آپ. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا بھلا ہو جائے گا تو ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال آپ بے شک سارا کا سارا غریبوں پہ لٹا دیں، آپ ایونچولی گناہ گار ہی کنسیڈر ہوں گے. کیونکہ یہ جو اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنا ہے نا، یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں، کوشش انشاءاللہ یہی کرتا ہوں آگے بھی آپ لوگوں، اب آپ C-FAB 1 میں ہیں چاہے، لیکن کوشش یہی کروں گا کہ جو آپ کو حق سچ بات آپ تک پہنچاؤں، دین کی بات کروں، انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو میں اسی پیرائے میں ہی بات کر رہا ہوں کہ جتنے مرضی آپ ایڈونچرس ہو جائیں، آپ کہیں جی کالج نے یہ کنٹرول لگا لیے ہیں، ایسے ہم بریچ کر لیں گے، اور آپ ویڈیوز چوری کر کر کے اسٹوڈنٹس کی مدد کرنا شروع کر دیں، چاہے آپ کی نیت مدد کی ہی ہو. لیکن جو بھی کام اللہ کے راستے میں احسان کے درجے میں کیا جا رہا ہے، دوسروں کی مدد کرنا، لیکن وہ ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہے، تو آپ ثواب کی بجائے زیادہ بڑے گنہگار ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ہم اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ خوش ہونا چاہیے نا. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے رہے ہیں. تو اب امیجن کریے کہ ہم کسی بادشاہ کو تحفہ دیں، اور تحفہ کیا دیں کہ گٹر سے گندگی نکالیں، اس کو ڈبے میں پیک کریں اور کہیں بادشاہ ہم آپ کے لیے تحفہ لے کے آئیں، تو بادشاہ خوش ہوگا اس تحفے پہ. اس سے تو بہتر تھا کہ وہ تحفہ نہ دیتے. تو یہ جو لوگ اپنی طرف سے ہیرو بنتے ہیں نا کہ انہوں نے لیکچر چوری کر لیے، ریکارڈنگ کر لی اور عام اسٹوڈنٹس کی خدمت کریں گے، تو یہ خدمت نہیں ہو رہی ہوتی، یہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو بچے کہ ہم غریب ہیں، ہم کیسے افورڈ کریں، ہم کس طرح سے پڑھیں، ہم اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، تو بیٹا دیکھیں، آپ کا غریب ہونا، آپ کا فائنینشلی ویک ہونا آپ کو جسٹیفائی نہیں کر دیتا کہ آپ دوسروں کی چیزیں چوری کر کے حاصل کریں. یہ آپ جسٹیفائڈ نہیں ہیں اس بارے میں. تو اگر آپ اس پروفیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں
اور آپ سمجھتے ہیں, یہ جسٹیفیکیشن مت دینا کبھی بھی کہ سر آپ کیسی باتیں کریں, ہر جگہ چلتا ہے. تو اگر ساری دنیا کے لوگ دوزخ میں جانے والے ہوں گے, آپ بھی چلے جائیں گے. مطلب آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جی سارے ہی کر رہے ہیں تو پھر سارے دوزخ میں جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی چلے جانا. تو اس لیے میں آپ کو صرف آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں کہ کالج والے آپ کو یہ جو آپ کو رائز کے پلیٹ فارم سے یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں, آپ کو لیکچر دے رہے ہیں, وی ڈو ناٹ الاؤ یو پیپل کہ آپ ان لیکچرز کو کسی بھی طرح سے ہماری اجازت کے بغیر, جو کہ اجازت نہیں ہے, آپ اتھرائز نہیں ہیں کہ آپ ان کو چوری کر کے آگے پہنچائیں, تو آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے ہوں گے, آپ گناہ کما رہے ہوں گے. اور جب گناہ کمائیں گے, جب اللہ کو ناراض کر کے چلیں گے, تو آپ کے کاموں میں خیر نہیں ہوگی. یہ بات آپ میری یاد رکھیے گا, کاموں میں خیر نہیں ہوگی, کیونکہ رزلٹ اللہ نے دینے. اگر آپ چوری کی چیزیں استعمال کریں گے تو ان میں خیر نہیں نکلے گی, اور وہ ہو سکتا ہے آپ پاس ہی نہ ہو. اگر ہو بھی جائیں, اگر بظاہر پیپر پاس کر بھی لیں چوری کے لیکچر لے لے کے, تو آپ اس سے جو حاصل کر رہے ہوں گے اس میں خیر نہیں ہوگی. تو اس لیے حق حلال کا کھائیں, حق حلال کا استعمال خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی حلال پہنچائیں. تو یہ جو لوگ ارادے رکھتے ہیں کہ جو آن لائن کلاسز ہیں ان کو چوری کیا جائے اور خدمت خلق کے لیے آگے پہنچایا جائے, تو یہ ان کو جن کو چوری کا مال بیچ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی نقصان ہوگا, ان کی بھی اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور آپ جو اپنی طرف سے ہیرو بن رہے ہیں, رابن ہوڈ بن رہے ہیں, تو آپ بھی گناہ ہی کما رہے ہوں گے. تو اس لیے نصیحت ہے, جنہوں نے کرنا ہے وہ کرتے رہیں. میں تو نصیحت کر رہا ہوں آپ کو اپنا بچہ سمجھ کے. تو یہ میری نصیحت تھی. باقی اس انٹروڈکٹری پہلی کلاس ہے, میں اس کو بس یہیں ختم کرتا ہوں. پھر ابھی سے ہی جو اگلا کلاس لیکچر 2 ہوگا اس میں پھر میں آپ کو پڑھانا شروع کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے جی, اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.